مائک یا قلم، قلم، خاموشی یا شہرت، خاموشی، محبت یا کامیابی، کامیابی، ایک لفظ میں زندگی، محبت، وہ چیز جس پہ آج آپ بھی فخر کرتے ہیں، میری ثابت قدمی، وہ چیز جس کا آج بھی آپ کو دکھ ہو، وہ لمحہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا جب میرے ہسبینڈ مجھ سے بچھڑے تھے، ایک ایسا لمحہ جو آپ دوبارہ جینا چاہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنے شوہر۔ کون سی ایسی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں لوگ بشریٰ فرخ کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں؟ بشریٰ فرخ کی وفا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہ گھر میں ماحول کیسا تھا؟ ادب، فن، تعلیم والا یا روایتی ماحول؟ میرے گھر کا ماحول ادبی بھی تھا اور تعلیم کا اس لیے تھا کہ میرے ابو پڑھے لکھے تھے، ایک سرکاری افسر تھے چھوٹے سے، میرے چچا جو ہیں تو وہ ٹیچر تھے، میری پھپھو جو ہیں تو وہ کریم پورہ میں ہی جو جوگیواڑہ اسکول تھا اس کی ہیڈ مسٹرس تھی۔ اچھا، تو پڑھائی کو بہت توجہ دی جاتی تھی پڑھائی کو جی، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں بھی پڑھاکو بہت تھی۔ آواز میں، جذبات میں یا لفظوں میں یہ فن کب اور کس سن میں آپ کے اندر آیا؟ آپ نے کہا بھائی یہ میں نے کرنا ہے۔ دیکھیے فن کی کوئی عمر نہیں ہوتی، میں بہت چھوٹی تھی، 7ویں 8ویں میں پڑھتی تھی، ریڈیو سنتی تھی اچھا، تو مجھے اچھا لگتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس طرح بولوں، میں بھی اس طرح بات کروں، تو ڈرامہ میں بھی کچھ سنتی تھی تو میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے تو وہی ڈائلاگس بولنے کی کوشش کرتی تھی۔ اچھا، تو میرا خیال ہے وہ اندر ایک فنکار تھا جو باہر نکلنے کے لیے بے چین تھا، اور میرا خیال ہے یہی وجہ تھی کہ میں نے روایات سے بغاوت کر کے 13 سال کی عمر میں ایک بولڈ اسٹیپ لیا کہ میں نے ریڈیو پاکستان اور چھوڑ اس دیا۔ ٹائم میں تو لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا اور آپ کا پھر براڈ کاسٹنگ کرنا، پھر ٹیلی ویژن میں 15 سال، آج کل کے ٹائم میں ٹرینڈ میں صرف چیز 15 دن رہتی ہے، آپ کو لوگوں نے 15 سال سنا، وہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ بہت دل نشین، بہت اچھا۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ پتہ نہیں ریڈیو کوئی سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، یہ جو خط وط کہتے ہیں تو ویسے مذاق ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب میں نے وہ اردو کا بڑا مشہور پروگرام تھا جو میں کرتی تھی، 2 گھنٹے کا لائیو پروگرام، اردو کمرشل سروس، اتنے خطوط اس میں آتے تھے کہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اچھا، تو بڑا اچھا لگتا تھا اپنے سامعین سے باتیں کرنا اور ان کی باتیں خود سننا اور اپنی باتیں وہاں تک پہنچانا۔ آپ کا شاعری سے زیادہ لگاؤ ہے، آپ شاعری کرتی بھی ہیں، جی، آپ ادب پہ بھی بات کرتی ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا شاعر بننے کے لیے زندگی میں انسان کا دل ٹوٹنا یا محبت کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی بالکل، جو میرا کیس ہے اس میں تو یہی تھا اچھا، کہ میری بہت کم عمری میں شادی ہو گئی تھی جب میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا۔ میرے ہسبینڈ پاکستان ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر کے طور پہ کام کرتے تھے، فرخ سے، اور زندگی کے 17-18 سال ہم نے بہت اچھے گزارے، بڑی انڈرسٹینڈنگ والے ہسبینڈ تھے میرے۔ 97 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد میں نے پہلا شعر کہا۔ اچھا، آپ نے شادی کے بعد شروع کی؟ نہیں، میں نے شادی کے بعد شاعری شروع نہیں کی، اچھا، میں تو ریڈیو ٹیلی ویژن کی دنیا میں خوش تھی، بس میرا تو شاعری سے کوئی تعلق اس وقت تھا ہی نہیں۔ اچھا جی بالکل، ایکٹنگ اور مائک کے ساتھ دوستی تھی، لیکن شاعری ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوئی، وہ والی بات دل ٹوٹا، اچھا اور کسی کی یادوں نے مجھے شاعر بنایا۔ اچھا، یہ جو کام ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی جو لکھنا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آیا یہ کام مشکل ہے کہ نہیں آسان ہے؟ دیکھیے شاعری جو ہے نا یہ تو ایک آمد ہوتی ہے جو اوپر سے ہوتی ہے۔ جی، میرا خیال ہے کوئی ڈرامہ لکھنے کے لیے، کوئی افسانہ لکھنے کے لیے کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، کردار سوچنے پڑتے ہیں، ان کو کاغذ پہ ڈالنا پڑتا ہے۔ شاعری کے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں کچن میں تھی اور میں کھانا بنا رہی تھی اور مجھے اپنے ہسبینڈ یاد آئے اور مجھے خیال ہے کہ میں انہیں کے لیے شاعری کرتی ہوں، تو ایک دم میرے ذہن میں شعر آیا کہ بچھڑے ہوں کا ایک یہی احسان ہے بہت، جذبوں کو جاتے جاتے جو گویائی دے گئے۔ تو یہ اس کے لیے کوئی وقت مختص نہیں۔ ایک اور شعر بھی تھا، آتے جاتے رہا کیجیے کہ ایک خراب کا ہے، وہ بھی بہت زبردست قسم کا شعر تھا۔ جی بالکل، وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ یک زباں ہو کے یہ کہتے ہیں درو بام سبھی، بالکل، آتے جاتے رہا کیجیے کہ ایک خراب کا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا، زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یہ سب چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، کبھی ایسا کچھ کبھی ایسا، مطلب دیکھیے آگے بڑھنے کی امید ہی تو انسان کو ایک وہ مہمیز کرتی ہے اور انسان کو ایک جرأت دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اپنے کام کرنا ہے۔ اور جہاں تک میں نے آپ سے کہا شاعری میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے پہلی کتاب لکھی تھی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اور شاعری کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن وہ ایسا ایک فلو تھا کہ آج 28 کتابیں میری اس وقت منظر عام پر ہیں،
और जिसमें से 13 मेरे हमदिया नातिया मजमूए हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, किसी भी खातून के उर्दू के हमदिया नातिया मजमूए इतने नहीं हैं। तो ये अल्लाह का करम है। बिल्कुल, वो अल्लाह का ये करम है कि उसने वो इस इश्क मजाजी को इश्क हकीकी में बदल दिया। बेहतर। तभी आप कहती हैं कि शायरी के लिए मोहब्बत करना, दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा 1974 में आप जब पीटीवी गई, आपका डे फर्स्ट, ठीक है, जिस वक्त कैमरे की लाल बत्ती जली, माइक आपके हाथ में आया, उस वक्त क्या कैफियत थी? अच्छा, ऐसा था कि पेशावर टेलीविज़न से आई वाज द फर्स्ट अनाउंसर। जब मैंने अनाउंसमेंट शुरू की, उससे पहले मैं ड्रामों में काम करती थी पीटीवी के। अच्छा। और वो इस तरह के आगोश गुलिस्तान के नाम से एक सेगमेंट मिलता था, इस्लामाबाद से वो पेशावर के लिए था। उसमें हिंद को ड्रामे होते थे, पश्तो ड्रामे होते थे, म्यूजिक होता था। तो उसमें हम लोग यहाँ से रिहर्सल करते थे और वहाँ जाके हम तो रिकॉर्डिंग करते थे। तो वो दोस्ती तो पुरानी थी कैमरे से, लेकिन लाइव मैंने कभी नहीं किया था। मतलब लाइव तो रेडियो में करती थी, टेलीविज़न में लाइव नहीं किया। तो वही शौक मुझे टीवी लेके गया कि मैं देखूं कि रिकॉर्डिंग्स तो मैंने किया, मैंने लाइव में कैसा होता है। तो उसमें मेरा ख्याल कोई 40 लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू किया था अनाउंसमेंट के लिए। तो उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। उससे भी थोड़ी सी नो हाउ थी, कैमरे की बत्ती के सामने की, माइक के सामने की। तो वो बहुत एक खूबसूरत लम्हा था मेरी ज़िंदगी का। मेरे को यादगार लम्हा था जब मैं इतने लोगों को ये कह रही थी कि पेशावर टेलीविज़न की तरफ से बुशरा फर्रुख आपकी खिदमत में हाजिर और सलामत करती। कैफियत उस वक्त कैफियत बहुत अजीब होती है। बिल्कुल जी। अच्छा, उस वक्त में ख़वातीन का टीवी पे आना या स्क्रीन पे आना बहुत ममानियत समझा जाता था। जी बिल्कुल, ऐसा ही था। कभी कोई ऐसी तनकीद का सामना हुआ आपको? जी बिल्कुल, तनकीद का सामना ऐसे हुआ था कि मेरे तो पूरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था। अच्छा। मेरे अलावा मेरे घर वालों की, क्योंकि मेरी फैमिली ने, जो मेरे रिश्तेदार थे, रेडियो पे भी मुखालिफत की थी। और लेकिन जब मैं टेलीविज़न पे मैंने आना शुरू किया तो बहुत ही मुखालिफत शुरू हो गई। क्योंकि उस वक्त बहुत बुरा समझा जाता था टेलीविज़न पे काम करना। लेकिन चूँकि मेरे घर वाले मेरे साथ थे, मेरे वालिद स्पेशली मेरे साथ थे, तो इसलिए मैंने उस वक्त परवाह नहीं की। इवन मोहल्ले में आपको पता है शहर के लोग किस टाइप के होते हैं, तो बहुत सारी तनकीद मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन मैंने सिर्फ ये सोचा था कि एक लड़की जो है वो अपने कौल और अमल और अपने फेल से ये साबित कर सकती है कि अगर काम करना चाहे तो हर जगह वो काम कर सकती है। जब आपकी आवाज़ टीवी या रेडियो पर पहली दफ़ा नशर हुई जी, उस वक्त ख़ानदान वालों का रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या? मैंने भी आपको बताया ना कि मेरी फैमिली के लोगों ने तो मेरे साथ रिश्तेदारी से भी इनकार कर दिया था। अच्छा, उस आवाज़ को सुनने के बाद? बिल्कुल, हाँ, वो तो ये कहते हैं हमारी टीवी पे आ रही हैं। हाँ, कोई बात करता, जिक्र करता, नहीं हमारी तो रिश्तेदारी नहीं है, वो इस तरह की बातें। अच्छा। घर वाले अलबत्ता उनको अच्छा लगता था, वो देखते थे। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2 साल 3 साल ही पूरे उसमें मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे। फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है कि एक यानी कदावर शख्सियत का साथ मिल गया। तो मैं पीटीवी में सबकी भाभी थी और बड़ी इज्जत से मैंने काम किया। तो उसके बाद फिर जब सबको एहसास हुआ, फिर सब मेरे रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए। अभी वो आपके साथ हैं? बिल्कुल, अब वो बड़े फख्र से अभी फख्र के साथ कहते होंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लाइव ट्रांसमिशन आपने काफ़ी की है जी। कोई ऐसा लम्हा आया जो दिल को छू लिया और कुछ आंसू आंखों से निकल आए? लाइफ में तो कभी ऐसा, लाइव में ऐसा चीज़ों की अनाउंसमेंट होती थी या ख़तों के जवाब होते थे टेलीविज़न पे, रेडियो पे। ड्रामों में अलबत्ता कई दफ़ा ऐसे लम्हात आए कि जब आंसू से आंसू निकले। और चाहे रेडियो था कि चाहे टीवी था, टीवी में तो आंसू लाने ज़रूरी होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं की थी, मेरे आंसू हमेशा असली होते थे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक ने कोई दिल ऐसा सेंसिटिव दिया था। और मुझे भी याद है कि रेडियो का एक ड्रामा था, वहाँ रोने की ज़रूरत, मतलब सिर्फ हंसी आवाज़ ही काफ़ी होती है, लेकिन मैं वहाँ प्रैक्टिकली इतना रोई थी। अच्छा। कि फ़कीर हुसैन सायर कोला ताला वो जहान उनका अच्छा करे, सीनियर प्रोड्यूसर थे हमारे। और उन्होंने मुझे कहा बुशरा तुम दोबारा ऐसा ड्रामा नहीं कर सकोगी जैसे तुम, मतलब बहुत मैं रोई थी उस ड्रामे में। तो वो ये होता है कि कोई ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और इंसान अपने ऊपर कैरेक्टर को तारीफ कर दे, फिर वो सब कुछ वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। इस दौर में जो आज ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, जो मीडिया का सिस्टम है, उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क देखती हैं आप? देखिए, बेसिक फ़र्क तो ये है कि उस दौर में जो काम होता था डेडिकेशन से होता था। आज के दौर में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आज के दौर में आर्टिस्ट आता है, बैठता है, वो कहते हैं जी मुझे मेरा डायलॉग बताओ, और वो बोल लेते हैं। हम 3-3 दिन रिहर्सल करते थे और ऐसे रिहर्सल करते थे कि आप और मैं अगर ड्रामा कर रहे हैं तो मुझे आपके डायलॉग्स भी याद हो जाते थे। अच्छा। कि आपने क्या कहना और मैंने क्या कहना है उस रिहर्सल के दौरान। फिर
پھر ہم گھروں میں ریہرسل کرتے تھے، پھر ٹیلی ویژن میں جا کے ریکارڈنگس کرتے تھے. تو وہ ایک اس میں جو لگتا تھا نا ریئلٹی جو آتی تھی اس میں یہ تھا کہ ٹائم دیتے تھے سارے. پھر یہ کہ یہ ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ جی ہمیں چیک ملنا ہے، ہمیں پیسے ملنے ہیں، ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں. اس وقت کام کرنے کا ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، پیسوں کی طرف توجہ نہیں تھی. آج کا جو کمرشلائز ہو گیا ہے یہ شعبہ بھی. تو اس حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ یعنی آج کل میں دیکھتی ہوں تو میں پڑھتی ہوں، ہمارے زمانے میں ایک ایک لفظ کہیں آگے پیچھے ہوتا تھا تو فوراً ریکارڈنگ رک جاتی تھی. اب یہ ہے کہ وہ سوال چلنا اور جواب گنتم ہے، وہ اس سے کہ آپ نے اپنے لائنیں ریکارڈ کرا لی، میں نے اپنے لائنیں ریکارڈ کرا لی، وہ سین ایزی ہو گیا. ہاں بالکل، وہ اس نے وہ آپس میں جو ہے تو میچ نہیں کرتے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ ہے کہ دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہا ہمارے ڈراموں کا. اچھا، آپ کی لائف میں آپ کے نزدیک کیا قریب رہا، کیمرہ، مائک یا قلم؟ سب سے زیادہ کیا آپ کے قریب رہا؟ پہلے تو مائک، جب ریڈیو شروع کیا اس وقت کیمرہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. ٹھیک ہے. اور میں نے میرا خیال ہے کہ 25-30 سال بلکہ مائک کے ساتھ تو ریڈیو پاکستان تو ابھی بھی جاتی ہوں کبھی کبھی. اور ٹیلی ویژن میں نے پھر فروخ کی ڈیتھ کے بعد چھوڑ دیا تھا ڈراموں میں کام کرنا. اچھا. ایز پوسٹس پر جاتی رہی، کمپیئر جاتی رہی، لیکن ڈرامے وغیرہ میں نے سب چھوڑ دیے. اور اب تو قلم ایسا دل کے قریب ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ کے بس قلم ہے. اور میں اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا شاعری ایک عورت کے لیے ان کے جذبات کو بیان کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ بالکل بنتی ہے. آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے. اگر آپ جو لکھتے ہیں، جو آپ کا قلم جو کچھ لکھتا ہے اس میں آپ کی شخصیت جھلکتی ہے. آپ نے جو جیسے ذکر کیا آپ کے 28 کتابیں ہیں، ان میں سے کون سی آپ کے دل کے قریب ہے؟ دیکھیں، کتابیں جو ہوتی ہیں وہ اولاد کی طرح ہوتی ہیں. تو جس طرح بچے ہوتے ہیں، سارے بچے انسان کو عزیز ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر تر کی تلاش میں انسان ہوتا ہے. اگر آپ میری پہلی کتاب دیکھیں تو اس وقت میری شاعری میں جو میچورٹی ہے وہ اس وقت نہیں تھی. لیکن مجھے پہلی کتاب دل سے اس سے بہت قریب ہے، ایک قیامت ہے لمحہ موجود، کہ وہ میں نے اپنے شوہر کی یاد میں لکھی تھی. قیامت لمحہ، ایک قیامت ہے لمحہ موجود. بہترین بہترین بہترین، کیا بات ہے. اور اس کے بعد تو سب چلی گئی. اب تو دل کے قریب میں نے اپنی پچھلی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جدائی بھی ضروری ہے، بہت گہری اداسی ہے. یہ سب کتابیں لکھتے لکھتے پھر میں ورفان اللہ کا ذکر کی طرف آ گئی، پھر میں وعد اللہ شریف کی طرف آ گئی، کہ پھر میرے یہ حمدی اور نعتیہ مجموعے آنے شروع ہو گئے. تو اب تو وہی دل کے بہت قریب ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسا شعر لکھا ہے جو صرف آپ کے آنسو سمجھتے ہوں؟ بالکل جی، بہت لکھے. آپ ایک قیامت لمحہ موجود دیکھو تو اس میں ہر صفحے پہ آپ کو میری آنکھوں کے آنسو بہتے اور میرا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوگا اس میں. اور وہ سب لوگوں نے، جو عورت وہ پڑھتی تھی وہ کہتی تھی ہمارے دل کی آواز ہے. کوئی ایسا شعر جو آپ کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہو؟ ایک شعر جس کو میں سمجھتی ہوں کہ میرا ترجمان ہی ہے، کہ کبھی جو بویا وہ ایک ننھا سا بیج مجھ کو شجر رہا ہے، محبتوں کا ہر ایک حوالہ میرے لیے معتبر رہا. زبردست. میں محبتیں بانٹتی ہوں. اور محبت یہ نہیں کہ محبوب سے ہی کی جائے، محبت والدین سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے، ایک چلتے ہوئے آدمی سے ہو سکتے، کسی کی عادت اچھی لگے اس سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس حوالے سے مطلب یہ شعر مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگتا ہے. جیسا آپ نے فروخ صاحب کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کوئی ان کی آپ دونوں کے رشتے کے درمیان کوئی ایسی خوبصورت بات جو آج بھی دل میں زندہ ہو؟ خوبصورت باتیں تو میں بہت تھی، کس بات کا ذکر کروں. لیکن ایک بات جو یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد بہت کرتے تھے. اچھا، ٹرسٹ. میں ان دنوں ریڈیو بہت جاتی تھی، وہ ٹیلی ویژن میں ہوتی تھی، ٹیلی ویژن پروڈیوسر تھے. اور آپ کو پتہ ہے پروڈیوسرس کی کیا ڈرامہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں. میں کام کرتی تھی، ہم دونوں کا ایک دوسرے پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ فلاں لڑکی تمہارے پاس کیوں بیٹھی ہے، یا انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ فلاں مرد تمہارے ساتھ کیوں زیادہ. ویسے ایک عورت کے لیے یہ چیز برداشت کرنا بہت مشکل ہے، آپ نے کیسے برداشت؟ اس میں اس لیے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی نیچر کا پتا تھا. اچھا. مجھے پتا تھا کہ وہ اس ٹائپ کی نہیں، ان کو میرا پتا تھا کہ میں اس ٹائپ کی نہیں. اعتماد پہ رشتہ، اعتماد کا ہمارا رشتہ تھا اور وہ چلتا رہا. اور اس کا یہ بھی وہ تھا کہ ریڈیو میں بھی فروخ کے سارے دوست تھے، ٹیلی ویژن میں بھی دوست تھے، سب مجھے بھابھی کہتے تھے. محبت کا، پیار کا رشتہ، ہنسی مذاق کا رشتہ. لیکن نہ کبھی وہ دوسری طرف لے کے اگر وہ ان کا تو لڑکیوں کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ جس سے کہ کوئی محبت کا، ہنسی مذاق کا پیار. لیکن ہر ایک کو، کسی کو بیٹا، کسی کو بہن، گپ بھی لگاتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا. اسی کہ سب کو پتا تھا کہ بہت صاف ستھرا انسان. کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا جس سے آپ ٹوٹ گئی ہوں اور انہوں نے 2 لفظوں سے آپ کو سنبھال لیا ہو؟ دیکھیے ان کی زندگی میں تو کبھی ایسا ہے ہی نہیں، کچھ ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں ٹوٹی ہوں. تو کتنا اچھا وقت ہم نے گزارا، مجھے لگتا تھا ایک خواب ہے بس جو گزارا ہے.
ان کی زندگی جب ختم ہوئی اس کے بعد میں ٹوٹی، اور پھر ایسی تھی کہ مجھے جوڑنے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی ایک محبت کرنے والا شوہر چلا جائے تو عورت کی زندگی کیسی ہوتی ہے. تو وہ پھر بہت لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی، اپنے رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، میرے بچوں نے مرہم رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے زخم باز ہوتے ہیں جو بھرتے نہیں ہیں، جو آج بھی تازہ ہیں. کیا کبھی ایک کامیاب عورت ہونے کے باوجود کیا کبھی آپ صرف ایک عام بیوی بن کر سکون محسوس کرتی تھی؟ بالکل، مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں دیکھیے اس وقت میں ریڈیو میں کام کرتی تھی، میں ٹیلی ویژن میں کام کرتی تھی، ایک جگہ ایک دفعہ میں نے جاب بھی کی تھوڑی سی، گھر میرا سنبھالا، بچوں کو سنبھالا، میرا سسرال بہت بڑا تھا اور آنا جانا ملنا ملانا بہت رہتا تھا، تو میں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سب کچھ سنبھالا اور مجھے بڑا سکون محسوس ہوتا تھا اس وقت. یعنی میں نے کبھی برڈن نہیں سمجھا. اچھا. ورنہ تو آج کل ہماری بچیاں ہیں نوکری کر کے آتی ہیں تھکی ہوتی ہیں، تو میں بھی کہتی ہوں کہ ہم لوگ تو زندگی میں کبھی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں. اس کے بعد آپ کے گھر کے کام، پورا نظام سیٹ کرنا، جیسے عام روزمرہ کی زندگی. بالکل ایسے تو اس میں تو گھر میں تو انسان بیوی بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتا ہے، بہن بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتا ہے، تو وہ فرائض بھی نبھانے کی کوشش کی اور الحمدللہ کہ بہت حد تک بخوبی طریقے سے نبھا. 4 بچیاں میری فروغ کے بعد میں نے ان کو پالا ماشاءاللہ، اور وہ ماشاءاللہ سب پڑھ لکھ کے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں، اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شوہر کے انتقال کے بعد وہ پہلی رات کیسی تھی جب خاموشی بول رہی تھی؟ نہ پوچھیے، وہ پہلی رات میں آج بھی جب سوچتی ہوں تو اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے کہ فروخ کی ڈیتھ صبح کے وقت ہوئی تھی جب اذان ہو رہی تھی، اس کے بعد سارا دن اور پھر شام ان کی تدفین ہوئی اور رات کے 12-1 بجے مہمان گئے اور کچھ لوگ گھر پہ تھے بھی تو مجھے لٹا کے انہوں نے کمرے میں لٹا دیا. لیکن میں 1 منٹ کے لیے آپ یقین کریں میری آنکھ نہیں لگی، میرے ذہن میں بس وہی ایک فلم چل رہی تھی. میرے ہسبینڈ کو 6 مہینے بیمار رہے اور 6 مہینے میں ان کے ساتھ رہی پاگلوں کی طرح، یعنی ہاسپٹل میں، گھر میں، لاہور، کراچی، پشاور. تو ڈاکٹرز مجھے کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ کیوں رہ رہی ہیں، کیا فیملی میں کوئی اور نہیں ہے؟ تو میں نے کہا سارے ہیں، لیکن میرے بغیر، مجھے ان کے بغیر وہ نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں آرام نہیں ہوتا ان کو میرے بغیر نہیں. وہ میرے دوپٹے کے وہ پکڑ کے لیٹے ہوتے تھے کہ تم یہاں سے کہیں نہ ہلنا، اور میں نے بھی وہی کیا. تو وہ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ نرس کی ڈیوٹی بھی بدل جاتی ہے، ہماری ڈیوٹی بھی بدل جاتی ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں بدلتی. میں نے کہا میرا اپنا دل اس چیز کو نہیں کرتا کہ میں چھوڑ کے جاؤں. آپ کی زندگی سے مضبوط سہارا چلا گیا، آپ نے خود کو کیسے سنبھالا؟ بہت مشکل کام ہے سنبھالنا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. آپ یقین کیجیے میں ابھی بھی بات کرتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں صبر آتا ہے، تو میں کہتی تھی کہاں سے صبر آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا. میں نے ریڈیو چھوڑ دیا، میں نے ٹیلی ویژن چھوڑ دیا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں تسبیح اور جانماز لے کے کونے میں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کی یاد میں، اور میرا خیال ہے کہ 5-6 مہینے میں نے ایسے گزارے. اچھا 5-6 مہینے. ریڈیو پاکستان کے اس وقت پروگرام مینیجر تھے مشتاق شباب صاحب، فروخ کے لنگوٹی یار تھے، تو لائیو پروگرام میں کرتی تھی. نہیں آئی تو آخر انہوں نے کہا بشرا کب نکلو گی؟ میں نے کہا شباب صاحب میں اب نہیں آؤں گی. ایک دن مجھے کہا بشرا میں نے تو بکنگ کر دی تمہاری، اب تمہاری مرضی آتی ہو کہ نہیں آتی ہو، لائیو پروگرام ہے 2 گھنٹے کا، نہیں آؤ گی تو خالی جائے گا. اس طرح انہوں نے مجھے بلیک میل کر کے نکالا. تو میں پھر میری بیٹی میرے پاس آئی، وہ میری حالت دیکھ رہے تھے، بڑی بیٹی میری کالج میں پڑھتی تھی. اس نے کہا مما ہمارے پاپا تو اللہ نے لے لیے لیکن ماں کو آپ نے چھین لیا ہم سے، مطلب آپ سوچیں کہ ہم بھی تو ہیں نا. پھر اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں اپنی بچیوں کو اگنور کر رہی ہوں، مجھے ان کی خاطر جینا ہے. تو پھر مجھے حوصلہ ملا، ہمت ملی، اور میں پھر اپنے بچوں کے لیے. سنگل مدر بننے کے بعد سب سے مشکل جنگ کیا تھی؟ کیسے ان سب چیزوں کو سنبھالا؟ سنگل مشکل مدر بننے کا یہی سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں ایک جوان عورت، وہ 38 کی ایج میں بیوہ ہو گئی، اور اس کے بعد میری بچیاں میرے ساتھ 4 بچیاں، اور ان کو لے کے ساتھ چلنا اور دنیا کی بری نظروں سے بھی بچانا، اور ان کو ایک تربیت بھی ایسی دینی کہ کل کو میرے ہسبینڈ کے نام پہ کوئی دبا نہ لگے کہ یہ فروخ کی بچیاں تھیں یا یہ بشرا کی بچیاں تھیں. میں چاہتی تو میں اس وقت ٹی وی کی رنگینیوں میں کھو جاتی، اور میں کام کرتی ہوں. مجھے اس وقت جی ایم تھے پی ٹی وی کے ارباب خان، وہ میرے گھر آئے. انہوں نے کہا بھابھی فروخ ہم آپ کو نہیں دے سکتے واپس، لیکن یہ ہے کہ ہم ڈرامہ آپ کریں گی، ایک ہفتہ ایک سیمائی پشتو، ایک سیمائی اردو، ایک سیمائی ہند کو آپ کے گھر کا کچن چلتا رہے گا. لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ٹی وی چھوڑ دینا چاہیے. میں نے ٹیلی ویژن نہیں کیا فروخ کے بعد، بالکل نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا. ایک ڈرامہ صرف کیا تھا، وہ بھی سب کے مجبور کرنے پہ. میری دوست اس نے اسکرپٹ لکھا تھا اور ڈرامہ سے جاز صفا، تو وہ فروخ کے قریبی دوست تھے، وہ زبردستی مجھے لائے تھے. اس کے بعد میں نے نہیں کیا ڈرامہ. تو وہ بس یہی تھا کہ میں نے چھوڑ دیا تھا سب کچھ، اسی لیے کہ میں اپنی بچیوں کو اپنے گھر کو ٹائم دے سکوں. بچوں کے سامنے خود کو مضبوط رکھنا کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل ہوتا ہے،
अकेले में आप रो लेते हो, लेकिन फिर भी आपको एक कंधा चाहिए ज़रूर होता है, चाहे वो बिल्कुल औरत है ऐसा चाहे वो मर्द है, बिल्कुल कि ऐसा जिसके है। सर पे शाने पे सर रख के इंसान रो भी सके और दिल की हर बात उससे कर ले। और वो बच्चों से भी इंसान हर बात नहीं कर सकता, बच्चे बहुत क्लोज होते हैं लेकिन हर बात नहीं कर सकता। और वो अकेले रोना, अपने कंधे पे सर रख के खुद रोना बहुत मुश्किल होता है। वो वक्त मैंने गुजारा। क्या वाकई लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, ये बात सच है? नहीं, देखिए जो दाग आपके दिल पे होते हैं वो कभी दूर नहीं होते। आज मैं अल्लाह को शुक्र अदा करती हूँ, अभी भी मैं यही बात करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझसे एक मोहब्बत ली है, मुझे अल्लाह पाक ने बहुत सारी मोहब्बतें दी। मेरे इर्द गिर्द इतने मुखलिस लोग हैं, इतने पुरखुलूस लोग हैं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। लेकिन वो एक मोहब्बत की कमी जो है वो तो मेरी ज़िंदगी में है, और वो मैं हमेशा महसूस करती रहूँ, हर खुशी हर गम के मौके पर। बुशरा फ़ारूक बनने के लिए आपकी ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी? एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। मेरे अपने बहन भाई, मेरे रिश्तेदार सब कहते थे कि तुम बहुत यंग हो, बेवा हुई हो, तुम शादी कर लो। रिश्ते भी थे उस वक्त, और ऐसे भी थे जिन्होंने कहा बच्चियों को भी हम अच्छा। कर लेंगे। लेकिन मैंने ये कुर्बानी दी अपने जज्बात की, अपनी आप की, अपनी जवानी की, अपने बुशरा फ़ारूक को मैंने मार दिया। मैंने अच्छा। सिर्फ एक माँ बन के जिंदा रही। और कितना अरसा हो गया उनको बिछड़े हुए आपसे? 28 साल। 28 साल। 28। उस वक्त आपकी पहली बेटी कितनी थी? मेरी बड़ी बेटी जो थी वो मेरे ख्याल है 16-17 साल की थी। अच्छा, 16-17 साल की। और उसके बाद फिर सबसे छोटी बेटी जो थी वो 2 साल या 3 साल की थी। 4 बच्चियाँ थी हमारे। उस ज़माने की औरत में और आज के ज़माने की औरत में आप क्या बड़ा फ़र्क महसूस करती हैं, क्या देखती हैं? उस वक्त की औरत जो थी उसका दिल बहुत बड़ा था, उसको रिश्तों की पहचान थी, और वो अपने रिश्तों को निभाना भी जानती थी और उनकी कदर करना भी जानती थी। आजकल की जो जनरेशन है वो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। वो यहाँ तक कि अपने वालिदैन के लिए भी रूड हो जाती है, और वो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो अपना हक समझ के लेते हैं, जज्बाती हैं और ऐसे फैसले करते हैं जो उनको बाद में नुकसान देते हैं। हम लोग बहुत सोच समझ के फैसला करते थे। क्या आपको लगता है कि नई नस्ल अदब और इन चीज़ों से दूर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर हो गई है और उसको वापस लाना है। और मैं इसलिए ज़ोर देती हूँ, देखिए हमारी जो मेरी कारवाने वाला लिटरेरी फोरम है जो मैंने ख़वातीन के लिए कायम की कि ख़वातीन राइटर्स जिसमें आए उनको मौका मिले, तो उसमें हम किताबों की रनुमाई करते हैं, तो हम ज़रूर किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं कि बच्चियाँ वापस आएँ किताब की तरफ, अदब की तरफ, उनको पता चले हमारे लिखने वाले। और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने लिखने की कोशिश की और वो कामयाब हुई, क्योंकि लड़कों की निस्बत लड़कियाँ उन पर ज़्यादा असर होता है ऐसी चीज़ों। कोई लड़की अगर आजकल के तो वो हवाले अदब के हवाले से तो नहीं आई, वो तो नहीं, ड्रामे में। अगर वो मीडिया में आना चाहती हो जी, तो उसको आप क्या पैगाम देंगी? मीडिया में सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, कहीं भी आजकल देखिए औरत हर जगह जा रही है, औरत जहाज भी चला रही है, औरत फौज में भी है, औरत पुलिस में भी है, औरत मीडिया में भी, और मीडिया तो अब बड़ी आम सी बात हो गई है। लेकिन मैं सिर्फ ये पैगाम हर लड़की को और हर औरत को दूंगी कि अपनी इज्जत और अपने वक़ार का सबसे पहले ख्याल करना है। अच्छा। और उसके बाद आप काम करेंगे तो आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। बेहतर। अच्छा, ये बताएं, अगर आज आप अपनी जवानी वाली बुशरा फ़ारूक से मिलें तो उसको क्या नसीहत करें? उसको क्या नसीहत करूँगी? दोबारा मैं अभी ये सोचती हूँ कि काश मैंने टीवी में काम न किया होता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ी इज्जत से मैंने वक्त गुजारा, मुझे कोई हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो मेरे अंदर की जो कलंदर है मेरे अंदर का, वो मुझे कहता है मैंने ये टाइम वेस्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं अगर उस बुशरा फ़ारूक को ये फिर पैगाम देती कि घर में ज़्यादा सुकून है। मेरी बच्चियाँ जो हैं माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, मेरी बेटी ने एक ने एमफिल किया हुआ है और वो घर में बच्चियाँ पाल रही है, दूसरी ने बीएड किया, वो कनाडा में ब्यूटी कॉलेज से उसने वो किया, डिग्री ली, वो वहाँ पढ़ा रही है। तीसरी बेटी मेरी टीवी में एज प्रोड्यूसर गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। के बाद, लेकिन उसके बाद उसके हस्बैंड को पसंद से छोड़ दिया, आजकल हाउस में हेड है कोयटा में। तो लेकिन एक बेटी मेरे साथ है, दूसरी जो है वो तो ये दो काम नहीं करती। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो काम कर रही है, मैं उनसे कहती हूँ आप लोग क्यों काम कर रहे हो? घर में जितना मिलता है बस कनात से इंसान रहे और घर का माहौल अच्छा रहे। सबसे बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि आज की औरत जो जॉब करती है वो फिर घर को भूल जाती है, फिर वो घर की ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन बच्चों में आगे निकालती है।
ہاں دونوں میاں بیوی 8 گھنٹے کام کر کے آئیں تھکے ہوں دونوں چڑ کریں تو وہ ماحول کہاں کس طرف جائے؟ شوہر اپنی فرسٹریشن بیوی پہ نکالتا ہے، بیوی شوہر پہ نکال سکتی، مشرق کی بیوی وہ پھر بچوں پہ نکالتی ہے اور پورے گھر کا ماحول ڈسٹرب تو ہوتا ہے، اس بچوں کی لیے تربیت عورت بھی چاہے ڈسٹرب جتنی ہوتی پڑھی لکھی ہو، میں کہتی ہوں گھر بیٹھ کے بچوں کو پرورش کرے تاکہ وہ اپنے معاشرے کو ایک کامیاب فرد دے سکے۔ اگر اس وقت بشرا فرخ ہار مان لیتی تو کہاں ہوتی؟ کہیں بھی نہ ہوتی آج، کہیں کسی زمین کے ذرے کی طرح کہیں پڑی ہوتی اور لوگ اس کو ٹھوکریں مار کے گزر رہے ہوتے۔ زندگی نے آپ کو سب سے خوبصورت سبق کیا دیا؟ سب سے خوبصورت سبق جو مجھے زندگی نے دیا وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی، کسی موقع پہ بھی ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ رکھنا آپ کامیاب ہوتے ہیں بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ اتنی کامیابیوں، ایوارڈس اور کتابوں کے بعد کوئی ایسا خواب ہے جو ادھورا رہ گیا؟ میں نے بھی یہ نئی کتاب ابھی آئی، اس میں میں نے یہ لکھا ہے اچھا کہ مجھے بہت سارے ایوارڈس نیشنل انٹرنیشنل ملے، باہر ممالک کا دورہ 10 ممالک کا دورہ میں نے کیا، سرکاری مندوب کی حیثیت سے بہت عزت ملی، بہت پذیرائیاں ہوئیں، اور کوئی ایسی میری خواہش نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، اس پہ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، لیکن ایک خواہش ابھی بھی موجود ہے، وہ انسان ہے نا، کہتے ہیں خواہشات کا پتلا ہے، وہ خواہش یہ ہے میری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 2 گز زمین مجھے مل جائے۔ میرا ایک شعر ہے کہ یہ جا ہو ایک کنیز فاطمہ کے واسطے مختص، مدینہ ہو زمین 2 گز ہو یہ پیغام لکھا، بس یہ میری آخری خواہش۔ مائک یا قلم؟ قلم۔ خاموشی یا شہرت؟ خاموشی۔ محبت یا کامیابی؟ کامیابی۔ ایک لفظ میں زندگی؟ محبت۔ وہ چیز جس پہ آج آپ بھی فخر کرتے ہیں؟ میری ثابت قدمی۔ آپ کی ثابت قدمی کو۔ وہ چیز جس کا آج بھی آپ کو دکھ ہو؟ وہ لمحہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا جب میرے ہسبینڈ مجھ سے بچھڑے تھے۔ ایک ایسا لمحہ جو آپ دوبارہ جینا چاہیں؟ اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنے شوہر۔ کون سی ایسی بات ہے جو آپ چاہتی ہیں لوگ بشرا فرخ کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں؟ بشرا فرخ کی وفا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ کچھ لوگ صرف زندگی نہیں گزارتے، وہ وقت پر اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، جیسے آج آپ نے بشرا فرخ صاحبہ کی گفتگو سنی اور ان کے اشعار اور ان کی کتابوں کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی، اور خصوصاً بالخصوص محبت اور خود اعتمادی اور ثابت قدمی اپنے شوہر کے حوالے سے، جیسا آپ سب نے سنا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔